یہ میرے بچپن کی بات ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بڑی سی کوٹھی تھی جس میں ایک ریٹائرڈ افسر کی اکلوتی بیٹی رہا کرتی تھی۔ ان کا نام نیلوفر تھا۔ ہم بہنیں انہیں نیلو باجی کہا کرتی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں اور ایک ان کی بچی تھی۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ تبھی روز شام کو ہم نیلو باجی کی بیٹی چندا سے باتیں کرنے جایا کرتے تھے۔ چندا اکلوتی تھی اور اکیلی بھی۔ تبھی باجی کی کوشش ہوتی کہ ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی ان کے گھر آ کر ان کی بیٹی سے باتیں کرے۔ چندا کی عمر ان دنوں 6 برس تھی اور میں 8 برس کی تھی، لہٰذا میری دوستی چندا سے زیادہ تھی۔ میں روزانہ جاتی، جس دن نہ جا پاتی نیلو باجی ملازمہ کو بھیج کر مجھے بلوا لیتی کہ آ جاؤ، چندا تمہارے بغیر اداس ہو جاتی ہے۔ باجی بہت حسین تھی، اونچا لمبا قد، ستواں ناک اور گورا رنگ، ایسی شفاف جلد کے ہاتھ لگائے میلی ہوں، بالکل افسانوی کردار لگتی تھیں۔ ہم تو بچے تھے، وہ ہم سے نرمی سے پیش آتیں۔ ہم ان کے دیوانے تھے، ان کے دکھوں کا ہمیں کوئی علم نہ تھا۔ اپنی بچی چندا کے ساتھ وہ مجھے بھی اسکول کا کام کروا دیا کرتی تھیں۔ باجی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اگر کسی محفل میں ہوتیں تو سب عورتوں سے زیادہ خوبصورت اور نمایاں نظر آتی تھیں۔ جب ان کی شادی نہ ہوئی تھی، ان کے حسن کی وجہ سے ہر کسی کا خیال تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ بیاہی جائیں گی۔ یوں بھی وہ مالدار باپ کی اکلوتی صاحبزادی تھی۔ انکل عارف کا جو کچھ تھا سب انہی کا تھا۔ جب انہوں نے FA کر لیا، ان کے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا جو امریکہ میں تھا، اور اس ڈاکٹر کا بھائی انکل عارف کا ماتحت افسر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے منگنی کی شام نیلو باجی کا جب سنگھار کیا گیا تو وہ آسمانی حور لگ رہی تھی۔ پھر جب ہم نے ان کے منگیتر کو دیکھا تو وہ بھی نہایت حسین جوان تھا۔ سبھی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اللہ نے خوب جوڑی ملائی ہے، دونوں ہی حسن میں بے مثال ہیں۔ ان کے گھر والے اتنے خوش تھے، مگر میں سوگوار تھی کہ مجھے لگا میری اتنی پیار کرنے والی باجی ہم سے بہت دور اب امریکہ چلی جائیں گی۔ منگنی کے بعد باجی نیلو ہر وقت امریکہ کی ہی باتیں کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے سال بعد شادی کا کہا تھا۔ 1.5 سال گزر گیا، منگیتر صاحب نہ لوٹے۔ وہ شادی کو ٹالتے ہی رہے۔ بالآخر انکل عارف کے علم میں بات آ گئی کہ موصوف نے امریکہ میں ہی ایک لیڈی ڈاکٹر سے شادی کر لی ہے۔ یہ بم پھٹا تو باجی دہل گئیں۔ انکل نے منگنی ختم کر دی۔ ایسی منگنی کو تو بالآخر ختم ہی ہونا تھا، مگر باجی اس واقعے کے بعد بے جان سی ہو گئیں۔ نہ ہنستی تھی اور نہ بولتی تھی۔ محلے میں سہیلیوں کے پاس آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس کتابیں تھیں اور وہ تھیں۔ ان کی مرجھائی ہوئی شکل اچھی نہ لگتی تھی۔ وہ بیمار لگنے لگیں تو ان کے والد نے باوجود اختلافات کے اپنے بھائی کے بیٹے سے ان کی شادی کر دی کہ کہیں نیلوفر اور بیمار نہ ہو جائے۔ نئی زندگی کی شروعات ہوگی تو پھر سے نئی زندگی کی طرف لوٹ آئیں گی۔ شادی کے سال بعد چندا نے جنم لیا اور ابھی وہ چند ماہ کی تھی کہ باجی کے شوہر جو پائلٹ تھے، ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ باجی کی شادی کے جوڑے بھی ابھی طے کیے رکھے تھے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ بیٹی کی بیوگی کا غم ان کی ماں نہ سہ سکیں۔ چندا بھی 3 سال کی تھی کہ اس کی نانی وفات پا گئیں۔ اب جیون کا مرکز چندا رہ گئی۔ نیلو باجی نے بیٹی کی وجہ سے یہ غم برداشت کر لیا اور امی جان کا سہارا لیا۔ میری ماں روز ان کے پاس جاتی اور دلجوئی کے ساتھ چندا کی پرورش میں بھی مدد کرتی۔ اس طرح نیلو باجی امی کی منہ بولی بیٹی بن گئی۔ وہ اپنا سب دکھ سکھ میری ماں سے کیا کرتی تھی۔ انسان کو انسان کا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ باجی کا کہنا تھا، آنٹی اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں مر ہی جاتی۔ آپ نے ماں کی کمی پوری کر دی ہے۔ یہی وہ رشتہ تھا جس کی وجہ سے امی ہم بہنوں کو ان کے پاس بھیج دیا کرتی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ انکل عارف نے امی اور ابو سے کہا کہ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آپ لوگ نیلوفر کا کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں تاکہ میں اس کو اپنے جیتے جی اس کے گھر کا کر دوں۔ میری والدہ نے ایک ماں کی طرح اس فرض کو اپنے سر لے لیا۔ وہ ہر وقت نیلو باجی کو بیاہنے کی فکر میں رہتی تھیں۔ ملنے جلنے والے کو بھی کہہ رکھا تھا، مگر واہری قسمت، اتنی حسین لڑکی اور نصیب کیسے۔ کئی رشتے آئے، وہی معیار کا مسئلہ تھا کہ انکل عارف منع کر دیا کرتے تھے۔ کوئی رشتہ پسند آ جاتا تو وہ لوگ اس وجہ سے دوبارہ نہ آتے کہ ایک منگنی ٹوٹی ہے اور شادی بھی راس نہ آئی تھی۔ بیوگی کے کارن اور پھر ایک بچی کا ہونا بھی شادی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ نیلوفر باجی عمر کے اس حصے میں آ گئیں کہ ان کو تنہائی ستانے لگی۔
ایک وقت ایسا آیا کہ ذہنی مریض ہو گئیں۔ امی نے مشورہ دیا کہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، اس طرح جی بہل جائے گا، بچی کو میں رکھ لوں گی۔ امی کے کہنے سے باجی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ واقعی ان کا دل وہاں لگ گیا۔ وہ پھر سے حشاش بشاش ہو گئیں اور ہنسنے بولنے لگیں۔ اس کی وجہ ان کا کلاس فیلو عدنان تھا، جس کو وہ دھیرے دھیرے سے پسند کرنے لگی تھیں۔ وہ اب ان کے گھر بھی آنے لگا۔ اچھے گھرانے کا فرزند تھا، انکل نے بھی اعتراض نہ کیا۔ چاہتے تھے کہ اگر بیٹی راضی ہے تو اسے ہی داماد بنا لیں گے۔ تعلیمی دور ختم ہونے کا انتظار تھا۔ لگتا تھا کہ باجی کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور دونوں نے MA کر لیا۔ انکل عارف نے عدنان سے ایک روز کہا کہ بیٹا کسی دن اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر لاؤ۔ وہ انکل کا مدعا سمجھ گیا تھا، اپنے والدین کو راضی کیا۔ اس کی والدہ اور بہن نیلو باجی کو دیکھنے آئیں۔ ان کے حسن کی تاب سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان کو پسند بھی کیا، مگر گھر جا کر بیٹے سے کہا کہ اتنی خوبصورت بہو میں نہیں چاہتی کہ یہ تو تم کو اپنے حسن کا اسیر کر لے گی، تم اسی کے ہو کے رہو گے، جبکہ میری 6 بیٹیاں ہیں اور تم نے ہی ان کو بہانا ہے۔ بیوی کے حسن میں گم ہو کر تم نے ہم کو چھوڑ دیا تو ہمارا کون ہوگا؟ تم کماؤ گے تبھی میری بچیاں بیاہی جائیں گی۔ میں امیر ماں باپ کی اکلوتی اور اتنی خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کر سکتی۔ نیلوفر کا خیال دل سے نکال دو، کوئی اپنے برابر کا رشتہ دیکھیں گے۔ ماں کی ایسی باتوں سے عدنان کا دل ٹوٹ گیا، اور جب نیلو باجی نے رزلٹ مانگا تو اس نے بغیر لگی لپٹی ماں کی کہی ہر بات سے نیلو کو آگاہ کر دیا۔ باجی عدنان کی کم ہمتی سے مایوس ہو گئیں، جس نے کہا تھا کہ میں ماں کی مرضی کے بغیر تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ان کی مرضی تم کو بہو بنانے کی بالکل نہیں ہے۔ یوں نیلو باجی کی خوشیاں عدنان کی 6 بہنوں کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ اس کے بعد عدنان دوبارہ نہ آیا۔ باجی نے بھی صبر کر لیا۔ ان کی خوابوں کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ انہوں نے دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کو ایک اچھی ملازمت مل گئی تو ان کی زندگی کو ایک نیا موڑ مل گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ میں نے گریجویشن کی تو چندہ نے بھی FA کر لیا۔ FA کے بعد اس کا ایک اچھا رشتہ آیا۔ باجی نے اس کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ باجی کا نکاح ایک انجینئر سے ہو گیا ہے، جو ان کے ساتھ آفس میں کام کرتا تھا۔ ہم سب نے سکھ کا سانس لیا کہ نیلو کو اس کی منزل مل گئی ہے۔ ان دنوں انکل عارف بیمار تھے اور وہ بیٹی کی فکر میں گھلے جاتے تھے۔ وہ بھی جیسے اس خوشی کے کارن دوبارہ جی اٹھے، اور یہ رشتہ انہوں نے ہی کیا تھا۔ ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ ایک حادثے میں اس انجینئر کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے باجی کی بدقسمتی پر مہر لگ گئی۔ محلے والے کھلے عام ان کو منحوس کہنے لگے۔ انکل عارف پلنگ سے لگ گئے۔ وہ کہتے تھے لوگوں کی 6 8 لڑکیاں بیاہی جاتی ہیں اور میری ایک کی قسمت لگی ہوئی ہے۔ خدا جانے میرا کون سا قصور ہے کہ میری بیٹی کا نصیب بند ہے۔ انہی دنوں انکل بھی وفات پا گئے اور نیلو باجی بڑی سی کوٹھی میں تنہا رہ گئیں۔ چندہ پہلے کبھی آ جاتی تھی، وہ بھی شوہر کے ہمراہ بیرون ملک چلی گئی۔ باجی کا اگر کوئی تھا تو اب تک میری ماں ہی تھیں، جن کے کندھے کا سہارا لے کر ان کو سکون مل جاتا تھا۔ وہ اب سکون سے تھیں۔ لگتا تھا کہ ان کو اپنی تنہائی سے پیار ہو گیا ہے۔ شادی کی عمر بھی گزر چکی تھی۔ نیلو باجی کے پاس باپ کی چھوڑی ہوئی دولت اور اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور رفاع عامہ کے کام کرنے لگیں۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ انہوں نے نیلی باجی کو مشورہ دیا کہ ان کے ہسپتال آ جایا کریں۔ اس رحم دل ڈاکٹر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ مایوس مریضوں سے بات چیت کر کے ان کے دلوں سے موت کا خوف دور کیا کریں گی۔ یہ ایسے مریض تھے جو طویل عرصے سے بیماری کی زد میں پڑے ہوئے تھے۔ ان دکھی لوگوں سے باتیں کر کے خود نیلو باجی کو بھی بہت سکون ملتا تھا۔ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرتی تھی جو موت کے انتظار میں جی رہے تھے۔ انہی دنوں میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر سویڈن آ گئی۔ میرے میاں کے ساتھ ان کے ایک دوست اکثر آتے تھے۔ ایک دن ان کے والد نے میرے پاس نیلو باجی کی تصویر دیکھ کر کہا کہ ان کے بارے میں بتائیے، یہ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہماری امی کی منہ بولی بیٹی ہیں اور ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی کلاس فیلو ہیں اور وہ نیلوفر سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی عدنان صاحب تھے جو باجی کے یونیورسٹی فیلو تھے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ نے رشتہ نہ ہونے دیا تھا۔ ان کے دل میں اب تک نیلو باجی بسی تھی،
حالانکہ اب 50 برس کے تھے اور اپنے بیٹے کے ساتھ سویڈن میں رہ رہے تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی شادی شدہ اور پاکستان میں رہتی تھی، جبکہ بیٹا ان کے ساتھ سویڈن میں تھا۔ دونوں نے مل کر یہاں اپنا بزنس جما لیا تھا۔ ان کو بیٹے کی شادی کے لیے لڑکی کی تلاش تھی، مگر انہیں اپنی کھوئی ہوئی محبت کا سراغ میرے ذریعے مل گیا۔ میں نے نیلو باجی سے رابطہ کیا۔ مجھے ان سے بات کر کے احساس ہوا کہ ان کے دل میں بھی اب تک عدنان کی محبت کا دیا جلتا ہے۔ بڑی دلچسپی سے اور کریت کر ان کے بارے میں باتیں اور سوالات کیے۔ کچھ عرصے بعد جب ہم پاکستان آئے، وہ بھی بیٹے کے ہمراہ ہمارے ساتھ آ گئے۔ میں نے اور میرے شوہر نے ان کو دعوت پر مدعو کیا، نیلو باجی کو بھی بلایا۔ اس طرح دو بچھڑے ہوئے دلوں کو ہم نے ملا دیا۔ یوں عدنان کے بیٹے سے میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا، جبکہ نیلو باجی کو ہم عدنان کی دلہن بنا کر لے آئے۔ آج بھی اس قدرت کی کاریگری پر حیران ہوں کہ بیوگی کے بعد نیلو باجی کے رشتے بن کر بگڑتے رہے اور ان کو جیون ساتھی نہ ملا، اور جب ملا تو وہی ملا کہ جس کا ان کے دل میں ارمان تھا۔ وہ شخص جو سچا جیون ساتھی تھا وہی مل گیا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ دونوں کی عمریں اگرچہ بڑھاپے کی طرف محو سفر تھیں، مگر محبت شاید کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں اگر عدنان کے علاوہ کسی اور شخص کا رشتہ ہوتا تو یقیناً اس عمر میں کبھی شادی نہ کرتی، مگر ان کا ساتھ لکھا تھا، اسی لیے مل گئے ہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔